اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صبر کو لیں، شکر کو لیں، آپ کے تمام جلال موسوی کو، جمال عیسوی کو، حسن یوسفی کو لیں، سب چیزوں میں ایک نرالی شان دکھتی ہے۔ حسن کی بات آئی ہے تو عرض کروں، یوسف علیہ السلام کو حسن جو ہے معجزے میں ملا تھا۔ معجزہ کسے کہتے ہیں؟ معجزہ وہ جو عام انسان کی سمجھ میں نہ آئے، عام انسان کی سمجھ میں نہ آ سکے۔ یوسف علیہ السلام اتنے حسین تھے، اتنے حسین کہ لوگ یہ سمجھتے تھے، سوچتے تھے کیا انسان بھی ایسا ہو سکتا ہے؟ اتنا حسین۔ لوگ آج فلمیں بنا کر کے ان کا کیریکٹر دکھا رہے ہیں، تم کہاں سے یوسف کا ثانی لا سکو گے؟ نہیں پیدا کر سکو گے۔ بلکہ ان کے زمانے کے لوگ تو یہ کہتے تھے ہمیں تو یہ لگتا ہے فرشتہ ہے، بعض تو کہتے تھے کہ فرشتہ ہے، انسان ایسا کیسے ہو سکتا؟ حسن جو ان کو ملا تھا، جمال، وہ معجزہ تھا، معجزہ تھا یوسف علیہ السلام کا حسن۔ اور بڑے واقعات ہیں، قرآن پاک میں پورا سورہ یوسف ہے۔ ان کے جمال پر کون کون فریفتہ نہیں تھا؟ ان کے جمال ہی نے، ان کے حسن ہی نے ان کو کنویں تک پہنچایا، کنویں سے پھر زلیخا کے گھر میں پہنچایا، بازار مصر میں، مصر کے بازار سے زلیخا کے گھر میں، زلیخا کے گھر سے جیل میں، جیل سے پھر وزارت عظمیٰ کی کرسی میں۔ یہ حسن ان کو اتنی منزلیں طے کراتا رہا، کیونکہ حسن و جمال ان کا تھا، لیکن حاسدین بڑھتے گئے۔ ایک بات یاد رکھنا، کوڑھی سے کوئی حسد نہیں کرتا، کوڑھی سے کوئی حسد نہیں کرتا، حسن والے سے ہی حسد کرتا ہے۔ اگر تمہارا کوئی حاسد ہے تو شکر کرو اللہ کی بارگاہ میں، کوئی تو نعمت ہے میرے اندر اس لیے حسد کر رہا ہے۔ کوڑ والے سے کون حسد کرے گا؟ جو کھوڑ پھٹ کا ہوتا ہے اس سے حسد نہیں کیا جاتا، حسن والے سے حسد ہوتا ہے۔ جس کے پاس کوئی دولت ہو اس سے حسد ہوتا ہے۔ بہرحال یوسف علیہ السلام اس کے شکار ہوتے رہے، لیکن ان کے حسن کے متعلق قرآن کا مشہور واقعہ، زلیخا بہت فریفتہ تھیں، وارفتہ تھی یوسف علیہ السلام پر۔ عورتیں تانا دینے لگیں کہ یوسف جوان ہے، زلیخا شادی شدہ عورت ہے، شادی شدہ ہونے کے باوجود ایک نوجوان کے حسن کے چکر میں پڑ گئی۔ ان تمام تانوں کو سن کر کے زلیخا نے ایک دعوت کی تھی۔ دعوت میں شہر کی امیر عورتوں کو بلایا تھا، سب کے ہاتھوں میں ایک لیمو اور ایک چھری دی تھی، کہا میں جب کہوں تب یہ کاٹ دینا۔ یوسف علیہ السلام کو سجا سنوار کر کے اس نے اس کمرے میں بلایا۔ جب وہ آئے تو یوسف علیہ السلام کمرے میں جیسے داخل ہوئے، زلیخا نے کہا اے عورتوں، اے بیویوں، اپنے لیمو کاٹ دو۔ عورتیں وہ حسن یوسف کو پہلی بار دیکھ رہی تھی، پہلی بار دیکھ رہی تھی، اور یوسف علیہ السلام کا جمال دیکھنے میں ایسے ماہ ہو گئیں، غرق ہو گئیں، ڈوب گئیں کہ لیمو چھوٹ گیا، انگلیاں کٹ گئیں، انگلیاں، چاروں انگلیاں کٹ گئیں، تیز چاقو دیر ہوگی، سب کٹ گئی۔ یوسف علیہ السلام جب چلے گئے تب انہیں لگا ارے انگلیاں کٹ گئیں۔ مجھے یہ بتاؤ، یہ واقعہ آپ نے سنا تھا نا؟ قرآن کا واقعہ ہے، سورہ یوسف 12ویں پارے میں یہ موجود ہے، جا کر پڑھ لینا۔ یہ حسن یوسف ہے، لیکن آؤ حسن مصطفیٰ کے دربار میں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جمال کیا تھا؟ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جمال کے متعلق خود میرے آقا فرماتے ہیں، ان اخی یوسف اصبح وانا ملیح۔ یوسف علیہ السلام نہایت ہی گورے رنگ کے تھے۔ میرے آقا کی زبان سے پہلے سنتے ہیں نا حضور کا حسن کیسا ہے۔ یوسف علیہ السلام، حضور خود فرماتے ہیں میرے بھائی یوسف، کیونکہ سارے نبی آپس میں بھائی، حضور فرماتے ہیں میرے بھائی یوسف اجلی رنگت کے تھے اور اللہ نے مجھے گلابی رنگت عطا کی ہے۔ اجلی رنگت اور گلابی رنگت میں تھوڑا فرق ہے۔ اجلی رنگت جیسے ظاہر سی بات ہے، سورج جب دوپہر کے وقت آ جائے ہر کوئی اس پر نگاہیں ٹکا کر نہیں رکھ سکتا، دیکھ نہیں سکتا، ہے تو بہت اجلا لیکن دیکھنے کی تاب سب کی نہیں ہوتی۔ لیکن وہی رات کی ٹھنڈی وقت جب چاند طلوع ہوتا ہے، چاند کی بھی روشنی سفید ہے لیکن ٹھنڈک اتنی ہے کہ اس پر نگاہیں باندھ کر دیکھی جا سکتی۔ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کا انداز تھا کہ یوسف علیہ السلام کو دیکھے کوئی تو ان کے آنکھوں کو ہو سکتا ہے ایک بار ان کا حسن خیرہ کر جائے، لیکن میرے آقا کو دیکھنے والے کی حالت یہ ہوتی
کہ وہ نگاہیں بند کرنا بھول جاتا، دیکھتا ہی رہتا، دیکھتا ہی رہتا، دیکھتا ہی رہتا۔